والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله معزز امین وعلی حسب معمول قدس مبارک آقا نامدار فخر موجودات محبوب کائنات آمین فلال مدینے کے تاجدار والی بے قصاں آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آگے بارے علیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بارے میرے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ قیامت کی مشکلات اور پریشانیوں سے اس کو جلدی نجات مل جائے اس بندے کو چاہیے کہ دنیا میں کثرت سے میری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے دیکھیے ہم میں سے کون ایسا بندہ جو یہ نہیں چاہے گا قیامت کی کتنی مشکلات ہیں کتنی پریشانیاں ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رحمت پہ امید ہونی چاہیے اللہ ہمیں بخش دے گا اللہ کی رحمت سے مایوسی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے اپنی رحمت کے صدقے شفاعت فرمائیں گے یہ امید ہونی چاہیے جیسا کہ ایک نوجوان جب فوت ہونے لگا تو اس کی ماں رو رہی تھی صاحب ذرا ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹا کیا ہے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صالح اولاد عطا فرمائے تو ماں روئی جائے تو بیٹے نے یہ بات کہی کہ امی کیوں رو رہی ہو ہونی چاہیے لیکن ڈر بھی ہونا چاہیے خوف بھی ہونا چاہیے اس منظر کو سامنے بھی رکھنا چاہیے قرآن مجید میں صرف امید والی آیات نہیں ہے خوف والی بھی ہے جہاں جنت کا ذکر ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر بھی ہے حدیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں تو جہاں رحمت والی حدیث ہے تو وہاں عذاب والی خوف والی بھی ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے اللہ کی رحمت پہ یوں امید کی کہ اگر اللہ قیامت کے دن یہ فرمائے نا کہ عام بندوں میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جائے انبیاء علیہ السلام کی تو شان ہی اللہ ہے نا عام بندوں میں سے ایک بندہ جنت پہ جائے گا وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں کیا ہوں گا کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک بندے نے جہنم میں جانا ہے مجھے ڈر ہے کہیں میرا نام نہ ہو تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ادھر سے درود شریف پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن پریشانیوں سے جلدی نجات ملے یار ہم میں سے ہر بندے کو درود پاک آتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے درود نہیں آتا کوئی یہ کہہ دے گا یہاں جنازے کی دعائیں نہیں آتی آیت الکرسی نہیں آتی سورہ یاسین نہیں آتی سورہ ملک نہیں آتی لیکن ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ ہو حضور کا امتی ہو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کا غلام اور کہے کہ مجھے درود نہیں آتا ایسا ہو الحمدللہ ہمارا تو مسلک اہل سنت و جماعت ہم تو ایسے گھروں میں ہم نے پرورش پائی ہمارے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول لہذا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے ایک دفعہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب مجسمین والی ہمارا یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ درس ہوگا اور بہت ہی فکر انگیز ہے ہمارے پیارے حافظ عاصم بھائی نے مجھے پہلے دن جب فون کیا کہا کہ طلاق یا وراثت کے حوالے سے آج ہماری بات ہوئی یقین جانیے یہ بھی چیزیں قسمت والوں کو ملتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ یار کہیں درس ہو جائے اللہ ہم سب کو یہ جذبات عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ ان کی اس حسن نیت اس جذبے میں مزید برکت عطا فرمائے. کہنے لگے یار آپ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے حوالے سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی تیاری کر لوں گا. صاحب ذرا ذہن پہ ساری چیزیں تو یاد نہیں ہوتی. پھر میں نے کچھ چیزیں دیکھی میں آپ کے سامنے ایسے سادہ لفظوں میں بیان کروں گا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کیا، مال کی کثرت نے ہلاک کیا. حتی زرتم المقابر، اس طرح تم مال میں غافل ہو گئے، اس قدر چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، قبر تک جا پہنچے. اور یہ پیاری صورت ایسی ہے یار آپ یاد کر لیجئے، 8 آیات ہیں، 3 آیتیں تو ایسی ہیں کہ ایک جیسی ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. یاد کر لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھ لے؟ مشکات میں سے پڑھ. کیا تم میں کوئی ہے جو ایک دن میں 1000؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، صحابہ تو پڑھ لیتے تھے، ہم جیسوں کے لیے 1000 آیتیں ہم تو ایک آیت نہیں پڑھتے دن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ تکاثر کو پڑھ لیتے ہیں 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے. اور جب پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں قبر یاد رہے گا. قبر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قبر کیا چیز ہے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ایسے ہم دفنا کے آ گئے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن گہرائی میں جا کے سوچنا اگر کبھی مجھے کوئی وہاں بند کر دے یا میرا کیا بنے گا؟ دنیاوی سفروں پہ ہم جاتے ہیں نا تو رابطہ ہوتا ہے، اس بھائی سے بات کر لی، اس سے کر لی، اب تو ویڈیو کالز آ گئی ہیں اور اتنی سروسز تیز آ گئی ہیں کہ دن میں بھی آپ آ سکتے ہیں، ایمرجنسی بھی آ سکتے ہیں. یار جہاں تک آپ چلے جائیں نا بھلے رابطہ نہیں، کانٹیکٹ نہیں، ایک دن لوٹ کے واپس آنا ہے، ایسے ہی نہیں. لیکن قبر میں جو گیا ہے نا، اور قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل اور ہلاک کر دیا. ایک حدیث مبارک میں یوں ہے کہ یجاؤ بے ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کو لایا جائے گا. اللہ اس بندے سے کہے گا یقول لہو اوتی، میں نے تمہیں دیا، مال دیا، خولتک، تمہیں نعمتیں دی، تو بتا تو نے کیا کیا؟ بندہ آگے سے عرض کرے گا یا اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی نا، جمع تو میں نے انہیں جمع کیا، وسمر تو میں نے انہیں بڑھایا، اس کاروبار کو بڑھایا، اور بطرک تو اکثر اماکہ، جتنا جب مجھے کاروبار ملا تھا جب میں آیا ہوں تو اس سے زیادہ چھوڑ کے آیا. لیکن اس سے نہیں معلوم کہ میرے سے سوال کس لیے کیا جا رہا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جی کاروبار ہے، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، سال کے بعد حساب لگائے اتنا فائدہ ہو گیا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ فرمائے گا یہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بتا بات کا دم تھا، تو نے آگے کیا بھیجا ہے اپنے لیے، اس آخرت والی منزل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ لا کچھ بھی نہیں. میں جس کے لیے تو نے کرنا تھا وہ تو نے کیا ہی نہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی، یہ دیکھیے رزق حلال کمانا کمائی ہے آپ، لیکن شیطان کی اس خوشخواہی میں مبتلا ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں تو رزق حلال بچوں کے لیے کما رہا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ بھی تو فرض ہے جو کوئی عبادت کر رہا ہوں. تو نماز چھوڑنا کون سا جائز عمل ہے؟ ابھی میں نے جو دوسری آیت رکعت میں تلاوت کی ہے، کیا آیت میں نے تلاوت کی؟ اللہ فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہوا مال کی محبت میں آ کر تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی، نماز پڑھنے نہ آئے، اولاد کی محبت میں آ کر، جائیداد کی محبت میں آ کر تم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر یہ سودا نفع والا نہیں، یہ نقصان والا ہے، یہ گھاٹے والا ہے.
اور قرآن کی ایک آیتوں پہ غور کیجیے کہ جن آنکھیں کھل جائیں ہم پڑھتے نہیں. قرآن کہتے ہیں انفقوا، اے لوگوں خرچ کرو جو ہم نے رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے اگر نہیں کرو گے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آئے گی نا بندہ عرض کرے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب تھوڑی سی، فاصدق میں بڑے صدقہ و خیرات کروں گا، نیک ہو جاؤں گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، پھر مہلت ملنے والی نہیں. یہ زندگی بہت بڑی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے اولاد کے قرآن کیا کہتے ہیں؟ مرد کیا ہوتے ہیں؟ مرد یہ نہیں کہ کاروبار زیادہ اور کوٹیاں بنگلے زیادہ، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جو مرد ہے نا اللہ کے یہاں مرد ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے تجارت کبھی نہیں روک سکتی. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے. جو مرد ہے اللہ کا صحیح معنوں میں صحیح بندہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے محلے میں اذان ہو رہی ہے اور وہ دکان بند کر کے نماز کریے نا. تو پتہ چلا اگر ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں پھر اللہ کے نزدیک ہم مرد نہیں. چونکہ اللہ فرماتا ہے رجال اللہ، مرد وہ ہے کہ جسے اللہ کے ذکر سے بیع تجارت غافل نہ کرے. اور یہ کب پیدا ہوگا؟ اچھا ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. پردے ہیں تو پردے ڈلے رہیں. جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہے؟ جب کسی میت کو دفنا رہے ہوتے ہیں، یہ جنازہ ہونے والا ہوتا ہے، لوگوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی خیال ہمیں آتا ہے؟ کوئی کسی میں اس کو دھکا دے دو، اگر کوئی آنے بھی لگتا ہے بندہ جھٹک کے اس کو ختم کرتا ہے کہ یار میں نے مرنا. گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہے. یا جب کبھی ہم قبرستان گئے ہوں، کوئی عورت سال سے گزر رہی ہو، کس نے جھانک جھانک کے دیکھا ہو، کیوں؟ اسے اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس جگہ میں آنا ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں اکثروا حازم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. اور فرمایا کہ قبر ہر دن پکارتی ہے. مشکات حدیث ہے انا بیت الغربہ انا بیت الدود، اے لوگوں میں تو مسافری کا گھر ہوں، میں تو اجنبیت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اور یقین جانیے اگر کوئی بندہ قبر سے جا کے واپس آتا نا اور بتاتا تو شاید ہم میں سے کوئی زندہ ہی نہ رہ سکتا. قبر روزانہ بندے کو کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، سن لے تجھ کو مجھ میں ہوگی وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا ہے، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام نہ آئے گا سرمایہ تیرا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی میت کو دفنانے کے لیے جاتے اتنا زیادہ روتے کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھ جاتے. کوئی پوچھتے حضور ایسا کیوں؟ فرماتے مجھے خیال آتا ہے کہ یار جب میرے اوپر یہ وقت آئے گا تو کیا؟ حالانکہ ان کی تو شان برابر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا؟ امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، ان کے بیٹے امام باقر ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں. انہوں نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، نوکروں کو کہا آؤ بیٹھو ہم ایک وعدہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین جانیے ہم خوش فہمی مبتلا زیادہ ہو گئے. گرلی بخشے فلانا بھی ہے ان خوش فہمی یہ شیطانی ہوتی ہے. اتنی بڑی ہستی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے غلاموں سے کہا یار آج آؤ ایک ہم وعدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا؟ فرمانے لگے اگر تم بخشے گئے تو تم میری سفارش کرنا، اگر میں بخشا گیا تو میں تمہاری سفارش کرنا. اب ذرا بتاؤ کتنے بڑے امام، لیکن آخرت کے ڈر کا یہ عالم ہے. اور ایک حدیث یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا قبر جو پکارتی ہے، اس میں جو فاجر کافر بدمزہ بے دین کے بارے میں ہے نا، میں ہوتا کیا ہے؟ فَيُقَيَّدُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينَ. قبر اس بندے سے کہتی ہے کہ تو میرے اوپر چلتا تھا
سب سے زیادہ ناراض میں تیرے پہ تھی، چونکہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا تھا۔ فَسَتَرَا فِي سَنِيِّ، دیکھ میں تیرے ساتھ اب کیا سلوک کرتی ہوں۔ حدیث پاک میں لفظ ہے کہ فَتَخْتَلِفُ أَدْلَاؤُ، کمر اس کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں میں پسلیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلیاں میں ڈالی، فرمایا جیسے یہ ہاتھ ہے بندے کی پسلیاں میں ایسے ہو جاتی ہیں، اور 70 سانپ اس بندے پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے کاٹتے ہیں، اور ان میں سے ایک سانپ کے بارے میں یہ ہے لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا ان میں سے ایک سانپ اگر دنیا میں سے پھونک مار دے، سانس لے لے، تو جب تک دنیا باقی رہے زمین پہ سبزہ کبھی نہ ہوگی۔ اتنے زہریلے سانپ ہیں۔ ایٹم بم ہے نا، جہاں پھٹتا ہے زمین زراعت کے قابل، یہ تو یہاں کی زہر ہے نا، وہاں کی زہر کا کیا ہے؟ اور وہ 70 سانپ اس بندے کو فَيَنْحَسْنَهُ، اس کو ڈستے ہیں، کاٹتے ہیں۔ یہ بندے کی وہاں کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتے اپنے سے؟ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ بولتی جنتی عورتوں کی، ہماری ماں نے انہی کی غلامی میں رہنا ہے۔ جنت کی جتنی عورتیں سب کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، ایسی اللہ کی نیک بندی ہے، حضور کی خدمت میں آتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ ان کا جملہ سنیے، فرماتی ہیں جب سے ہم نے سنا نا، جب سے کہ قبر بندے کو دباتی ہے، فرماتی ہیں ہماری تو نیندیں اڑ گئی، ہماری تو نیندیں اسے کی کہتے ہیں کون کیا خبرت ہے، کون کیا خبر، تو یہ جملے پڑھتے ہیں۔ یار اگر صحیح بات ہے، اچھا بالفعل میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ یار کل تک تیرا ٹائم ہے، کل تو نے مغرب کے وقت مر جانے، بندے کی کیا کہتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ بندہ کوئی اور سوچے گا، کوئی غلط سوچے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جان لو جو ما عالم ہو، جو میں جانتا ہوں، لَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو پھر تم رو زیادہ اور ہنسو کم، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا، اے لوگوں ہنسو کم اور رو۔ اور آپ کبھی سوچو کہ اگر کوئی بندہ رویا، ویسے تو حدیث میں یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن فرمائے گا ہر اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دو جو بندہ ایک دن بھی میرے خوف کی وجہ سے اس نے خوف کیا، صرف ڈرا، تو جو خوف کیا اور اس کا آنسو بہ گیا، ایک قطرے آنسو کی جو قیمت ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، فرمایا کہ اللہ کے بندے میں سے کسی بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے، فرمایا پھر اس کے چہرے پہ لگا، یہاں سے نکلا ایک قطرہ اور لگا چہرے پہ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ النَّارِ، اللہ ایسے بندے پہ جہنم کو حرام کرا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہو، جب دل کب نرم ہوگے؟ جب اللہ کا خوف ہوگا، جب قبر کا صحیح معنوں میں پتہ ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ یار میں نے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی میں حدیث پاک ہے، جب قبر کا ذکر آتا بہت زیادہ روتے تھے، کس نے کو، حالانکہ حضرت عثمان غنی کو تو حضور نے جنت بیچ دی اور پکے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن قبر کا ذکر آتا تو بہت زیادہ روتے۔ کسی نے پوچھا، فرمایا قبر ہی تو پہلی منزل ہے، قبر ہی تو پہلی۔ حضرت تاج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا بہت زیادہ ہنس رہا تھا، آپ نے اس نوجوان کو بلایا، فرمایا نوجوان بتا کیا تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا؟ تیرا خاتمہ ایمان پہ؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب دے چکا ہے؟ ابھی تو ٹائم ہی ہے، کیا قیامت کے دن تیرا حساب و کتاب ہو گئے تو پاس ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کیا کہ تیرا اعمال نامہ
خوش تو وہ ہو جس کو یہ ساری سعادتیں، سارا کچھ جس کو انعام مل جائے، اور ہمارا تو سارا دن ہنستے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ راستے میں اونٹوں کو چلا رہا ہے، اس نے عرض کی پیارے موسیٰ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مہربانی کیجیے، میرا یہ اونٹ ہے، یہ باقی اونٹوں کو بہت مارتا ہے، کوئی آپ مہربانی کر دو، نظر رحمت کر دو، ذرا یہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان کی سابے سے منہ لگائے اور چلے گئے۔ کیا ہوا؟ چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر جاتے ہیں، اونٹ نے پیچھے کھانا پینا چھوڑ دیا، مارنا تو دور کی بات ہے، اس نے اپنی غذا بھی، جب آپ کا واپسی گزر ہو، اس بندے نے آپ کی حضور میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، یہ تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بتاؤ آپ نے اس کی کان میں کیا بات کہی؟ کان میں کیا بات کہی؟ میں نے اسے کہا اونٹ تو مرنا کوئی نہیں، تو باقی اونٹوں کو جب تکلیفیں دیتا ہے تو انہیں مرنا نہیں، اس لیے اگر جانوروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے مرنا ہے تو جانور کھانا پینا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں پتہ نہیں سر یقین ہے۔ دیکھیے رزق اور موت بندے کو ڈھونڈتے ہیں، رزق اور موت بندے کو ڈھونڈتے ہیں، ہر صورت بند اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جاؤ موت نے ادھر ہی آ۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ فرماتا ہے جس موت سے تم ڈرتے بھاگتے ہو نا، اس نے تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جیوتے کی جان سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو، جیوتے کی جان سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ اننا پانی تے خرچ لڑیندہ گھر دا، ایک وچھوڑا ماں پیو دا تے دوجا عذاب قبر دا ہو، میں قربان انا تھی باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ۔ اگر ہم آج بھی اس طریقے سے ہو جائیں نا، اپنی موت کو یاد کریں، ہم سے بہت زیادہ گناہ چھوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے تھوڑی کہہ دیا قبروں کی زیارت کو جایا کرو، فزوروا، قبرستان جایا کرو، یہ دنیا سے تمہیں بے رغبت کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور اسی کہنے آئے قبرستان نہیں جانا فلاں ہوتا ہے، اب قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے تو قبر کے اندر جانے کا کیا ہوگا؟ کوئی بندہ روک لے گا کہ یار مجھے میں نے نہیں جانا، مجھے نہ دفناؤ، یا کوئی وصیت کرے کہ یار جب میں مر جاؤں تو بس مجھے تو ایسے گھر میں اتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے رکھ لینا۔ سکندر جب جانے لگا نا، آخری وقت آئے، اس نے کہا لوگوں جب میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر رکھ لینا۔ انہوں نے کہا ایسے تو کبھی کسی نے وصیت کی نہیں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اتنے خزانے تھے کہ کئی اونٹ خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، لیکن دیکھو آج دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، توجہ نہیں۔ اچھا جب کوئی میت گھر میں موجود ہو، بندے نال نہیں بیٹھتے، میت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جو عام لوگ ہیں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، گھر میں تو آپ بیٹھو قرآن شریف پڑھو، ذکر اذکار کرو، لیکن لوگ ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اور پھر ایک رات بھی رکھنے کو لوگ تیار ہیں، مجبوری ہو گئی، شرعی مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن لوگ ایک رات دو راتی رکھ لیں، جلدی جلدی دفناؤ، روح نکلی تے مردہ ہوئے، ہر کوئی تے تھوں ڈردا، روح نکلی تے مردہ ہوئے، ہر کوئی تے تھوں ڈردا، ایک پل تینوں رہ نہ دے دے، مان کریں جس گھر دا۔ حقیقت ہم کبھی یہ سوچ لیں نا، سوچتے تو ہیں، دل سے سوچیں، گہرائی میں جا کے سوچیں۔ اچھا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہونا کر جاؤں، جوان بھی ہے، اس نے بھی موت آنی ہے، اور کتنے جوان ایسے جاتے ہیں
کسی نے کہا تھا نا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تو جہاں میں 100 برس تک جی بھی لے، پھر قبر میں قیامت تک تنہا رہے، موت کا فرشتہ جب چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو کوئی نہ پائے گا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے تجھے اس نے ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، قبریں آئیں تب پتہ چلا، کلا سوف تعلمون، فرمایا تم جان لو گے، تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے، جیسے آپ زندگی گزارتے ہو ویسے موت آئے گی، قبروں سے بھی ویسے اٹھو گے۔ حدیث پاک ہے یبعث عبد علی کل یبعث کل عبد علی ما مات، ہر بندہ اس چیز پہ اٹھائے گا جائے گا جیسے اس کو موت آئے گی۔ اور دوسری حدیث پاک میں انتم تموتون کما تعیشون، اے لوگوں جیسے زندگی گزارتے ہو ویسے ہی کیا ہے گی۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے چلیں جائیں، آپ اپنے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ رات کو سوتے تھے نا کلمہ شریف پڑھے سوتے، سون لگے لا الہ الا اللہ ہو، اور جب صبح اٹھے تو تب بھی لا الہ الا اللہ، رات کو آنکھ جو پھری اباسی جو آئی تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہاتھ دیا لیکن زبان سے کس کا نام ہے اللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بزرگ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا رسی جانا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں یا اس نے تو یہ بات بتا دی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ یہ عادت اپنا لینا کہ جب بھی آنکھ بند کرنے لگے سونے لگے، یہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جب اسے ہمیشہ کے لیے نیند آنے لگے گی نا زبان پہ عادت تو بنی ہوگی نا، کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے، مشکاۃ حدیث پاک ہے، سواری پہ سوار تھے، احرام پہنا ہوا تھا، تو سواری سے گرے اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں احرام میں کفن دے دو، کیا دے دو؟ فَإِنَّهُ يُلَبِّي، جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا نا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشکاۃ کی شرح میں آپ میں مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جب حضرت بلال قبر سے اٹھیں گے نا تو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ یار میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے امید کرتا ہوں اللہ نہ کرے اگر کوئی جرم کرتے ہیں بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آج بھی ٹائم ہے، کوئی شراب ہے، کوئی جوا ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، غیبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں برے کاموں میں ہی موت آئے۔ اللہ کو کیا جواب؟ یقین ہے آج بھی سدھر جائے۔ اور آپ ذہن بنائیے کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے کچھ کا کچھ ہو جائے، میں نے نماز ہو ہی نہیں سکتا کوئی آپ کو نماز سے روکے۔ شیطان نے کہا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن یہ تیرے مخلص بندے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اچھا رمضان میں ہم یہی بندے نہیں ہوتے، دن کو کام بھی کرتے ہیں، دن کو کھانا پینا بھی نہیں ہے، کمزوری بھی ہے، لیکن نماز چھوڑتے چونکہ ہم پہلے گرجے تھی کہ شیطان قید میں ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تحیہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے نماز پڑھی، چلو اس نظریے سے کہ یار میرا روزہ ہے میں نے نماز، تو بھائی نماز جس طرح روزے کی حالت میں فرض ہے بغیر روزے کے بھی نماز فرض ہے۔ پچھلے وقت میں ایک لوہار تھا نا تو جو اس نے تھوڑا فضا میں بلند کیا تو اذان ہے اور اس نے تھوڑا وہیں چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا یار لوہا بھی گرم تھا مار دیتے کتنی دیر لگتی تھی، نے کہا اگر میری ایک ضرب سے میرا اللہ ناراض ہو گیا پھر میں سے ضرب کیسے تھوڑے نکی کرا گیا سلو ہے نکی کرا گیا تب بھی تمہارے مالوں سے برکت اٹھ گئی۔ نہیں سمجھ آ رہی میری آپ سے 10 بستہ کم از کم آج کے درس سے ہم ایک چیز لے کے جائیں یار اللہ کا خوف دل میں پیدا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا نا تو قرآن
جو 5-4 منٹ رہ گئے میں ان کی تھوڑی سی بات بتا دوں. جو ڈرتے ہیں نا وہ ہے کہ جنہوں نے قبروں سے نہ ڈرا, یہ سلوک ہے. جو ڈرتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے, ان کا کیا ہوتا ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورہ رحمان کی 30 رکوع کی پہلی آیت ہے. آپ کسی تفسیر کو جا کے پڑھ لیں, کنز العمال کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے. ایک نوجوان تھا, ہر نماز باجماعت پڑھنی اس نے. راستے میں ایک فاحشہ عورت میں مقصد کرا, فاحشہ عورت کے گھر تھا, کسی نہ کسی طریقے سے اس عورت میں سے برقرار. جو ہی وہ وہاں پہنچا, عورت بھی اکیلی ہے, سارے اسباب بھی ہیں, اس وقت بچ جانا تقوی کے بعد. فوراً دل میں ایک آیت آئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. جب شیطان کی چنگاری ان متقیوں کو پہنچی ہے فوراً انہیں اللہ یاد آ جائے. اس نے کہا یار یہ کیا کرنے لگے ہو. جو ہی آیت آئی اور یاد آئی بے ہوش ہو گئے. عورت ڈر گئی کہ بندہ مر گیا ہے, کیا بنے گا. اس نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اس کو ساتھ ملا کے اسے اٹھایا اور باپ کے دروازے پہ جا کے پھینک دیا. باپ پہلے ڈھونڈتا رہا, جب باپ کو پتا چلا کہ بیٹا تو یہ ہے, بیٹے کو ہوش ہے, پوچھا اسے. بیٹے نے سارا منظر بتایا. تو کیا بھائی تو بتا, تو پھر بے ہوش کیسے ہو گیا. اس نے کہا مجھے یہ ہے تائی یاد اور بچہ پھر بے ہوش ہو. لیکن اب جب بے ہوش ہوا تو روح نکل اور لوگوں نے انہیں وہیں کا وہیں صبح رات کو جو ہی دفنا دیا. صبح حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. آپ فرمائے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے جنازے میں شامل ہونا. میں حضور آپ نے کہا خلیل وقت کو کیا تکلیف دیں, فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلا. آج بھی موجود ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں, اے نوجوان بتا رب کا حکم ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سے ڈرتا اس کے لیے 2 جنتیں, اور یقیناً عورت اکیلی ہے, اسباب بھی میسر ہے, وہ راضی بھی ہے, اور تو نے چھوڑ دیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے. بتا اللہ نے تجھے وہ انعام دیا ہے. تو قبر سے آواز آئی, اے عمر اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرمائیں. یقین جان. اور علامہ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے روض الریاحین, انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ ایک گور قبریں کھودتا تھا. اس نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں میں ایک قبر کھود رہا تھا تو 7 والی قبر گر گئی. 7 والی قبر, اس 7 قبر کی کوئی اینٹ گری تو میں کیا دیکھتا ہوں. کہتے ہیں فَأُشْرِفُ فِيهِ عَلَىٰ إِنسَانٍ وَبِيَدِهِ مُصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيهِ. کہتے ہیں میں نے قبر کے اندر دیکھا ایک بندہ قبر میں بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور پڑھ رہا ہے. اور اگلی بات بتاتا ہوں نہر یہ جی فرمایا اس کے نیچے نہر جائے. قبر کے اندر اللہ والے مانتے ہیں ینتقلون من دار الی دار. کون کہتا ہے اللہ والے مر گئے؟ ارے وہ تو قید سے چھوٹے بس اپنے گھر گئے. یار ان کی تو قبریں بھی زندہ ہیں. داتا حضور علیہ الرحمہ کو 9 سال سے اوپر ہو گیا. حضرت سید موسیٰ زنجانی علیہ الرحمہ کو 1000 سال سے اوپر ہو گیا. دونوں کا اور اسی ماہ مقدس میں آج ہم دادے کا نام نہیں جانتے, پردادے کا اوپر تک نہیں جانتے ہوئے, لیکن داتا حضور کا نام گلی گلی بچہ جانتا ہے. کوئی دور دراز سے آئی, ہم سے کوئی فون کر کے پوچھے کدھر رہتے ہو تو کہتے ہیں داتا کی نگری میں رہتے ہیں. کہتے نہیں کہتے, یہ کہنا بھی جائز ہے. شرک اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي. ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا یہ زمین جو ہے ہم نے اس کا وارث ہی اپنے نیک بندوں کو بنایا. یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے, کہ نام بھی زندہ ہے. یار آپ چلے جاؤ, اگر تو بھرتی ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, نشائی ہوتے ہیں, وہ تمہیں 4 پیر بیٹھے ہوئے چرسی نظر آ گئے, اندر خواجہ معین الدین چرسی نظر نہیں آئے, بابا فرید نظر نہیں آئے, اور اندر جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لوگ وہ نظر نہیں آئے. لوگ دور دراز سے سفر کر کے صرف فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور جب یہ حالات بہتر تھے, ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں, لوگ بیٹھ کے بہت سے صرف جمعہ پڑھنے ہی آیا کرتے ہیں. قبریں بھی زندہ ہیں. فرمایا اس کے سے وعدہ کیا, خبردار جو میری قبر کا نشان بھی تو نے کسی کو بتایا. پھر جا کے مجھے ہوش ہے. اللہ والے اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں, یقین جائے. اور اگر ہم ایسا کر لیں گے نا, پھر قبر ایک گڑھا نہیں ہوگا, چھوٹا سا گھر نہیں ہوگا. حدیث پاک میں فَيُتَّصَى لَهُ مُدَّ بَصَرِهِ, فرمایا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر ہوتی ہے. اور قبر ایسے اس بندے کو پھر دباتی ہے نیک کو, جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے.
فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کا لباس بچھا دو. اور اس بندے کو حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس یا نم کا نومت العروس. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں. اس لیے حدیث پاک میں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. اے لوگوں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک. اب ہماری مرضی ہم نے اسے جنت کا باغ بنانا ہے یا دوزخ کا گڑھا بنانا ہے. دنیاوی عمر ہے تھوڑی سی. یہ کسی نے کہا اے بندے ابھی نہ سو, سونے کے لیے تیرے پاس بڑا وقت پڑا ہے. جاگنے والے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر قیامت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بڑا وقت پڑا ہے, کوئی اٹھائے گا ہی نہیں, کوئی آگے پوچھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے باولاد ہے دعا کر دے گی لیکن کیا گارنٹی ہے کوئی کرے گا. کسی نے کہا تھا نا تو شایا مال اپنا ساتھ لے جاؤ جی, تو شایا مال اپنا ساتھ لے جاؤ جی, بعد مرنے کے بھیجے گا کون سوچو تو صحیح. بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے, فاتحہ کو کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے. اب خوش قسمت اگر والدین کی قبر پہ جاتے ہیں, لیکن کبھی والد نے آگے کہا تو نہیں. کوئی اٹھ کے آیا ہو یا تو اندر نے خواب میں آئے ہوں گے, کوئی جبری کھینچ کے لے گیا ہو, جیسے وہ ہے ہمارا بال بھی تو شاید اس سے بھی نہیں کیا گزرا ہوگی. آج سدھر جائیے, یقین جانیے عمر تو گزر جائیے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بابا جی تھے, نہر کے کنارے بیٹھے تھے, تو کسی نوجوان نے پوچھا, انہیں پوچھا شاید بابا جیسے انتظار کر رہا ہے کہ بابا جی تسی کیوں نہیں جاتے, لوگ جا رہے ہیں. انہیں کہا ذرا یہ پانی گزر جائے پھر میں جاؤں, یہ پانی لگ جائے میں بابا جی کے وجہ گلا کر دے. تسی ہن پانی نے تہاڈا انتظار تھوڑی کرنا ہے, پانی تے چل رہے ہیں, تسی ساری زندگی تے بیٹھے رہو, پانی نے تہاڈا انتظار کرنا. کہ پتر یہ گل نہیں سمجھانا چاہتا, یہ زندگی گزری جا رہی ہے. تسی کہتے ہو نہیں نہیں ابھی یہ کر لو, ابھی تو وہ پھر کر لو. زندگی نے کوئی انتظار کرنا, جیسے مجھے صبر کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی, گزر کے جانا پڑے گا. پانی نے میرے لیے کوئی رستہ بنانا, زندگی گزری جا رہی ہے, وہ تمہاری مرضی ہے کیسے گزارنی. عمر ایک دن ہو یا سال گزر جاتی ہے, دوش پہ کمبل ہو یا پھر شال گزر جاتی ہے, گر امیروں کی بااقبال گزر جاتی ہے تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے. میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اشعار پہ بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, تے کوئی چھڑ کے شیش محل چلے. مانا تے بولتے ہیں ناراض ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخرے وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی حج چلیا کوئی اللہ آج کے درس پاک کی برکت سے ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے, خشیت الہی کی دولت نصیب فرمائے. مجھ سمیت اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت. جن دوستوں نے جس اعتبار سے کوشش کاوش کی, آپ کی اس پیاری جامع مسجد کے خطیب صاحب نے اعلان کیا, عزت افزائی کی, اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت میں برکت دے اور ہمیں ان مساجد سے فائدہ حاصل کرنے کی. یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, لے لو گے تو لے لو گے, نہیں تو یہ تو کیاریاں آباد ہی آباد. آمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. العالمین ہم سب کے حاضری نماز مغرب کی درس پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین ہماری باتیں جیسی کیسی تھی, اس میں جو نمود و نمائش جو بھی تھا تو جانتے, لیکن تیرے خوف کی بات ہوئی. رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے اپنا خوف نصیب فرما, تقویٰ کی دولت عطا فرما دے, ہمیں ظلم سے بچا دے. رب العالمین حق زیادتی کرنے سے بچا دے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. دنیا اخروی رسوائیوں ذلتوں سے محفوظ فرما, دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ, صحت و عزت والی پیاری زندگی عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو اپنی جوانیاں, اپنے بڑھاپے,
جتنے بھی عمر باقی اپنی عبادت میں گزارنے کی سعادت عطا کاہلی، سستی، بے عملی، ریاکاری سے بچائے۔ رب العالمین ہماری نیک جیز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تیرے نیک بندوں نے اتنا وقت دیا، اس وقت کی برکت سے عمر کی ساری گھڑیوں میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین جس دوستوں نے جو کاوش کی ہمارے حاصل میں، رب العالمین ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، ایمان میں برکت ہے۔ اس فیضان کو جاری و ساری ہمیں ہماری اولادوں کو دیکھنا۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔